اور یہ پاکستان کہ جو میرے اور آپ کے آباء و اجداد نے، میرے اور آپ کے اکابر و اسلاف نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ابھی یہ 14 اگست کے پروگرامات ٹیلی ویژن کے اوپر، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر، اسی طرح سوشل میڈیا کے اوپر، اسی طرح پرنٹ میڈیا کے اوپر آج پورے پاکستان میں نشر ہو رہے ہیں. لیکن افسوس کہ اس تحریک پاکستان اور پاکستان کی جدوجہد کے لیے جو میرے اور آپ کے اکابر نے قربانیاں دی، جن کو توپوں کے دھانوں کے ساتھ اڑایا گیا، جن کو سور کی چربیوں میں بند کر کے ابلتے ہوئے تیل کے کڑاہوں میں ڈال کر شہید کیا گیا، جن کو لدھیانہ سے لے کے امبالہ تک ایک رات میں 1500 علماء کو درختوں کے ساتھ پھانسی کے پر لٹکا کر جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، آج ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا، آج ان کا کوئی نام نہیں لیتا. آج ہم تحریک پاکستان کو 23 مارچ 1940 سے شروع کرتے ہیں اور 14 اگست 1947 پہ ختم کرتے ہیں. نئی نوجوانوں، جمعیت کے سرفروشوں، یاد رکھو کہ یہ مملکت خداداد، یہ میرے اور آپ کے آباء و اجداد کی 190 سال کی قربانیوں اور جد و جہد کے بعد یہ معرض وجود میں آئی ہے. 1757 میں انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کی صورت میں بر صغیر میں داخل ہوا. 1857 کی جنگ آزادی میرے اور آپ کے اکابر نے شاملی کے میدان میں لڑی. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد پھر میرے اور آپ کے اکابر نے وہ تحریکات چلائی بر صغیر کے اندر، کبھی ریشمی رومال کی تحریک، کبھی ترک موالات کی تحریک، کبھی خلافت کی تحریک. یہ تمام تحریکات میرے اور آپ کے آباء و اجداد نے، میرے اور آپ کے اکابر نے چلائیں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ پھر اس پاکستان کا خواب بھی سب سے پہلے میرے اور آپ کے اکابر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے 1928 میں دیکھا اور انہوں نے اس خواب کو اپنے متعلقین کے سامنے پیش کیا. اور پھر یہ خواب علامہ اقبال نے عوام کے اندر، کہ جن کو آج یہ کہا جاتا ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے کہ علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا، نہیں، پاکستان کا خواب مولانا اشرف علی تھانوی نے دیکھا اور پھر اس خواب کو عوام میں علامہ اقبال نے پھیلایا. تو یہ پاکستان میرا اور آپ کا ہے، یہ پاکستان ہمارے آباء و اجداد نے بنایا ہے، ان کی محنتوں سے بنا ہے. اس لیے اس پاکستان کو بچانا بھی ہم نے ہے اور اس کی حفاظت بھی کرنی ہے. اور اس وقت قائد جمعیت، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب یہی پیغام لے کر پورے پاکستان کے اندر الحمدللہ کہ ہر ضلع میں، ہر صوبے میں جا رہے ہیں. اور اس وقت پاکستان میں یاد رکھیں صرف ایک قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان ہیں کہ جو پاکستان کی بات کر رہے ہیں، جو پاکستان کے مفاد کی بات کر رہے ہیں، جو پاکستان کے درد کی بات کر رہے ہیں، جو پاکستان کے بچانے کی بات کر رہے ہیں. باقی پیپلز پارٹی وہ اپنی سیاست بچا رہی ہے، نون لیگ اپنی سیاست بچا رہی ہے، پی ٹی آئی اپنا رونا رو رہی ہے. لیکن ایک جمعیت علماء اسلام اور جمعیت علماء اسلام کی قیادت مولانا فضل الرحمان ہے کہ جو پاکستان کی بات کر رہی ہیں. اس لیے میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، آج وہ یقیناً ہم ایک مشکل دور سے گزر رہے ہیں. اس لیے کہ پاکستان بننے سے پہلے ہمارا مقابلہ انگریز کے ساتھ تھا، کفر کے ساتھ تھا، کفر واضح دشمن ہمارے سامنے تھا. لیکن آج ہمارا مقابلہ منافقوں کے ساتھ ہے اور منافق کے ساتھ مقابلہ وہ مشکل ہے بنسبت دشمن کے، کافر کے ساتھ مقابلہ کرنے کے. اس لیے آپ کو منظم ہوگا اور قائد جمعیت کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا ہوگا. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ وہ خواب جو میرے اور آپ کے اکابر نے دیکھا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، وہ خواب اب جلد ہی شرمندہ تعبیر ہوگا. اسی وجہ سے ان اسلام دشمنوں کو پسو پڑے ہوئے ہیں. لیکن تم فکر نہ کرو، انشاءاللہ میرے قائد کی قیادت میں سابقہ دور میں بھی آپ نے دیکھا کہ جب میرے قائد نے پی ڈی ایم کی صورت میں صفیں تشکیل دی
آخر وہ وقت آیا کہ پھر میرے قائد نے سابقہ حکومت کا سیاسی جنازہ پڑھایا تھا، اور اب بھی صفیں بندی شروع ہو گئی ہیں، صفوں کی تیاری شروع ہو گئی ہے، پارلیمنٹ میں اپوزیشن متحد ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ یہ صفیں جلدی ترتیب دے کر ہم ان موجودہ جو کہ فارم 47 کی پیداوار ہے، انشاءاللہ اس حکومت کا بھی ہم سیاسی جنازہ پڑھ کر رہیں گے۔ آپ اس کے لیے تیار ہیں نا؟ آپ تیار ہیں؟ جو تیار ہیں ہاتھ کھڑا کریں اور وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ان جعلی حکمرانوں کے خلاف جب میرا اور آپ کا قائد جب ہمیں دعوت دے گا، جب ہمیں بلائے گا، جب میدان میں نکلنے کا حکم دے گا، ہم سر پہ کفن باندھ کر انشاءاللہ اس جعلی حکومت کا سیاسی جنازہ پڑھ کر ہی رہیں گے۔